اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانۂ اقدس میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنی خدمت کا شرف بخشا۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گراں گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے، اور کسی کو اس کی خبر نہ دینا، اپنے تک ہی رکھنا۔ وہ اس سے خوش ہو گئیں، اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ انہیں اپنی ازواج مطہرات حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رضا جوئی کے لیے اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج کی رضا جوئی کے لیے اپنی پسندیدہ غذا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے غیب کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی؟ آپ اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی کفارہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک زوجہ حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات کی، پھر جب وہ اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کر بیٹھیں اور اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر فرما دیا، تو نبی نے انہیں کچھ بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے انہیں خبر دی کہ تم نے راز کی بات ظاہر کر دی، مجھے اس کا علم ہے، تو وہ کہنے لگیں آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے ہر چیز کی خبر رکھنے والے اللہ نے بتایا۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے جو فرما بردار، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شادی شدہ اور کنواریاں ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ کل بروز قیامت کافروں سے کہا جائے گا، اے کافروں، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔